ان دونوں لڑکوں نے کہا کل ہماری بارات جائے گی، کیوں نہ آج کی رات ہم ناچ گانے میں گزاریں۔ ان لوگوں نے، ان دونوں بھائیوں نے سن 1995 کے اندر دہلی کے مشہور جگہ جو ریڈ لائٹ ایریا کہلاتا ہے، جہاں طوائفیں رہتی ہیں، گاڑی بک کر کے 8-10 طوائفوں کو بلایا۔ 8-10 طوائفیں جب اس گھر میں آتی ہیں لونی میں، اور پھر ناچ و گانا چلتا ہے۔ لڑکے کے یار دوست، لڑکوں کے یار دوست بھی آئے ہوئے ہیں، اور پوری رات ناچ چلتا ہے، پوری رات گانا چلتا ہے۔ صبح 7 بجے تک یہ ناچ گانا چلا۔ اب ان طوائفوں کو پیسے ویسے دے دیے گئے اور ان سے کہا گیا چلو۔ ان طوائفوں نے کہا کہ ہم اکیلے نہیں آئے تھے، اکیلے جائیں گے بھی نہیں، کیونکہ ہم طوائفوں پر کبھی بھی اور کہیں پر بھی حملہ ہو سکتا ہے، ہر آدمی ہمیں پوری نظر سے دیکھتا ہے۔ ان دونوں لڑکوں نے ایک گاڑی لی اور کہا کہ تمہاری گاڑی نہیں طوائفوں کی آگے چلے گی، چلو غازی آباد سے دلی ہے ہی کتنا دور، تمہیں چھوڑ کے آتے ہیں۔ آج شام کو 4 بجے ہم دونوں کی بارات جائے گی، ہم وہاں سے آ جاتے ہیں تمہیں چھوڑ کر۔ طوائفوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی تھی، ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی تھی، ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ کوہرا تھا، اس دن موسم بڑا ٹھنڈا تھا۔ طوائفوں کی گاڑی کسی طریقے سے نکلی اور اس کے بعد سامنے سے ایک تیز رفتار ٹرک آ گیا۔ کوہرے کی وجہ سے پہچان نہیں ہوئی اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی اس ٹرک سے ٹکرا جاتی ہے، اور یہ ٹکر اتنی زور سے ہوتی ہے کہ گاڑی کئی بار جمپنگ کھاتے ہوئے کھیت کے اندر، کھلیان کے اندر جاتی ہے۔ ان دونوں بھائیوں کے سر کچل جاتے ہیں، سینہ باہر آ جاتا ہے، بھیجا نکل جاتا ہے۔ ان دونوں بھائیوں کو میں پہچاننا مشکل ہو گیا کہ بڑے بھائی کی شکل کون سی ہے اور چھوٹے بھائی کی شکل کون سی ہے۔ کپڑے جو پہنے تھے ان کپڑوں کی وجہ سے الگ الگ کیا گیا کہ یہ اس کا ہے، یہ اس کی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے ذکر سے اعراض کا انجام آپ نے دیکھا ہے کیا ہوا ہے۔ یہ نماز کا وقت تھا، اس نے نماز کو چھوڑ کر ناچ گانوں میں مست ہو گیا، پھر ان طوائفوں کو چھوڑنے وہاں گیا۔ انجام یہ ہوا کہ میرے بھائیوں، ابھی شام کو 5-6-10 گھنٹے کے بعد ان دونوں کے سروں پر صحرا بندھنا تھا اور سسرال سے ملنے والے کپڑے ان کو پہننا تھے، لیکن اب ان کے سروں پر صحرا نہیں، سسرال سے دیے ہوئے کپڑے نہیں، اب ان کے جسموں پر کفن پہنایا جا رہا ہے۔ غور کیجئے، تھوڑی دیر میں کتنی حیثیت بدل جاتی ہے۔ ابھی کچھ دیر کے بعد ان کو سسرال کی طرف سے ملنے والے کپڑے پہننا تھے، لیکن اب ان کو سفید رنگ کا کفن پہنایا جا رہا ہے۔ ابھی کچھ دیر کے بعد ابھی ان کو سسرال کی طرف بارات لے کے نکلنا تھا، لیکن اب یہ بارات لے کر نہیں بلکہ قبرستان کی طرف نکلنے والے ہیں۔ ابھی ان کا سفر ایک لڑکی کے گاؤں میں ہونے والا تھا، اب ان کا سفر قبرستان کی طرف ہو گیا ہے۔ غور کیجئے، اللہ کے ذکر سے اعراض کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی ان کو سسرال جانا تھا لیکن قبرستان پہنچایا جا رہا ہے، کپڑے پہننا تھے، کفن پہنایا جا رہا ہے۔ جس مولوی کو ابھی ان کو سسرال میں بارات کی جگہ پر بیٹھ کر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته قرآن کی آیتیں پڑھ کر ان کا نکاح کرانا تھا، آج اس مولوی کو اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا پڑھنا پڑ رہا ہے۔ اللہ کے ذکر سے اعراض کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی کو قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ اگر تم اللہ کے ذکر سے اعراض کرو گے، منہ پھیرو گے۔ ان دونوں بچوں نے نماز کا انکار نہیں کیا تھا، نہیں نماز نہیں پڑھنا چاہیے، نہیں، صرف منہ موڑا تھا۔ چلو، ارے اذان تو ہوتی رہتی ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، تم اپنا کام کرو۔
इनको अजान के बाद नमाज पढ़ने जाना चाहिए था, नहीं गए, ये तवाइफों का नाच देखते रहे। यही है एराज। जैसे दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़कर टीवी देखने लगे तो कहते ये बच्चे को से मुंह मोड़ रही है, बच्चे से एराज कर रही है। यही है नमाज से एराज करने का नतीजा। मेरे भाइयों, नमाज वो बिल्कुल छोड़ता हो वो मुसलमान ही कहां है। लेकिन ये नमाज छोड़ते नहीं थे, पढ़ लेते थे, लेकिन अजान के वक्त नहीं, अव्वल वक्त नहीं, अजान के वक्त किसी और काम में लगे हुए हैं। यानी नमाज से ज्यादा अहमियत किसी और चीज को देना। मेरे भाइयों, ये एराज करना है, ये एराज करना है। आप या बिना मतलब के बैठे हैं, कुछ नहीं, आप तकरीर सुन रहे हैं, जर्जीस को सुन रहे हैं, आपको ना पेशाब लग रहा है न कोई परेशानी है, लेकिन आपको सिर्फ चाय की लौक लग रही है या बीड़ी की आपको लौक लग रही है, आप उठकर वहां चले गए और बीड़ी पीना चाहते हैं। इसको कहा जाता है तकरीर से एराज, इसको कहा जाता है कुरान और हदीस से एराज। इसको छोड़कर उसको अहमियत दे रहे हैं, इसको कहा जाता है पीठ दिखाना, इसको कहा जाता है मुंह मोड़ना। तो यही उन लोगों ने किया था। आप तकरीर सुनने आए हैं, मुंह नहीं मोड़ रहे हैं, लेकिन बीड़ी की लौक लग रही है, पीछे चले गए, बीड़ी पीने लगे। आप आए तो थे सुनने, लेकिन बीड़ी की लौक ने आपको तकरीर नहीं, पीछे ले गया। इसका मतलब यह है कि आपकी नजर में बीड़ी की अहमियत ज्यादा है, कुरान और हदीस की कम है। इसीलिए इसी तरह मेरे भाइयों, अजान हो रही है और आप खेत जोत रहे हैं, अजान हो रही है और आप कपड़ा सिल रहे हैं, अजान हो रही है आप कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, अजान हो रही है आप इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देख रहे हैं और जमात जा रही है। इसी को कहते हैं नमाज से मुंह मोड़ना, इसी को कहते हैं नमाज से एराज करना। और वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, अगर तुम हमारे जिक्र से, हमारी नमाज से मुंह मोड़ोगे, एराज करोगे, तो हम तुम्हें तुम्हारी रोजी को तंग कर देंगे। और रोजी के साथ साथ अल्लाह ने जिंदगी को तंग कर दिया। देख लीजिए उन दो नौजवानों का हश्र क्या हुआ। ये किसी के साथ भी हो सकता है, हमारे और आपके साथ भी हो सकता है। मेरे भाइयों, आप कितने भी अच्छे काम कर लें, लेकिन इतना याद रखिएगा, आखिरी वक्त में काम अच्छा होना चाहिए। आखिरी वक्त में काम अच्छा होना चाहिए। क्या आपको मालूम नहीं, बुखारी शरीफ की उस हदीस को देखिए, एक सहाबी ओहद के मैदान में लड़ रहे हैं, सबसे पहले तीर उन्होंने काफिर पे चलाया, सबसे ज्यादा बहादुरी उसी ने दिखाई। लेकिन एक सहाबी ने अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के रसूल, माशाअल्लाह, देखो कितना अच्छी तरीके से लड़ रहे हैं, सबसे पहले तीर उन्होंने चलवाया, सबसे पहले काफिर पर हमला उसी ने किया, माशाअल्लाह, देखिए कितना खूब लड़ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ लड़ तो रहे हैं, लेकिन है तो वो जहन्नमी। बुखारी शरीफ की हदीस के सफे को देखिए। किसके बारे में कह रहे हैं? सहाबी के बारे में। किसके बारे में कह रहे हैं? जो लड़ रहा है उसके बारे में, मैदान जंग में। ये सहाबी कहते हैं मेरा दिमाग चौंक गया। जो आदमी जिहाद कर रहा हो, जो आदमी तीर चला रहा हो, जो आदमी तलवार चला रहा हो, जो आदमी काफिरों में घुस कर लड़ रहा हो, और उसको अल्लाह के नबी कह रहे हैं ये तो है जहन्नमी। वो कहते हैं कि मुझे फिक्र हुई कि जरा चल के देखें कि आदमी कैसे जहन्नमी है। देखें तो वो चुपकी चुपकी उसको देखने लगे। वो आदमी लड़ते लड़ते कई लोगों को मारता है, लेकिन इसके भी जख्म हो जाते हैं। तीर इसको भी लगा, तलवार इसको भी लगी, ये भी जख्मों से चूर होकर गिर पड़ा एक जगह। और इतने जख्म हो गए, इतनी जगह इस पर तलवारें मारी गईं कि ये तड़पने लगे सहाबी। जब उन्होंने देखा कि तड़प बर्दाश्त से बाहर है, तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सके, दूसरा सहाबी देख रहा है कि देखे क्या होता है। ये जमीन पर पड़े हैं, जख्मों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये उठते हैं और तलवार लेकर जमीन पर गाड़ते हैं, तलवार लेकर जमीन पर गाड़ते हैं और अपना ये सीने का ये बीच वाला हिस्सा जो होता है, ये पिछली, दोनों पिछलियों के दरमियान, इस पर तलवार की नोक को इस पर रखते हैं और पूरा वजन उसके ऊपर डालकर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और तलवार यहां से घुसती है और यहां से निकलती है और ये इंतकाल, मर गए। शहीद तो नहीं कहेंगे क्योंकि इनका जो इंतकाल हुआ, ये तलवार जो घोंपी उधर चली गई तो ये सहाबी दौड़, वो मर गए। अल्लाह के नबी के पास जो देख रहा था सहाबी, वो आए और आकर कहा, अशहदु अन्नका
اشہد ان محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ آپ نے کہا تم تو پہلے ہی سے مسلمان ہو، آج یہ کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت؟ کہا اللہ کے رسول ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ سے کہا تھا ایک صحابی لڑ رہے ہیں، کتنے بہادر ہیں۔ آپ نے کہا ہاں ہے تو وہ جہنمی، آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ نے کہا کیا ہوا اس کا؟ کہا اللہ کے رسول بڑی بہادری سے لڑا لیکن آخری وقت صبر نہیں کر سکا، تکلیفیں برداشت نہیں کر سکا، اس نے اپنی موت میں جلدی کر لی، اس نے تلوار زمین پہ گاڑ کے اپنا سینہ زمین پہ رکھ کے اس پہ بوجھ وزن رکھ دیا اور انتقال ہو گیا ان کا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی، آپ نے فرمایا ہاں ایک انسان زندگی بھر اچھے عمل کرتا ہے، پوری زندگی نیک عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے جنت کے بیچ میں صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، ایک بالشت، یعنی اتنا عمل اور کر لے کہ وہ جنت میں چلا جائے، لیکن وہیں سے اللہ اس کو بدل دیتا ہے اور جہنم جیسے اعمال کرواتا ہے۔ میرے بھائیوں غور کرو، اس صحابی نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، اس صحابی نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا، اس صحابی نے کبھی اور کوئی جنگ نہیں چھوڑی، اس صحابی نے کچھ نہیں، ہمیشہ نماز، تہجد کی پابندی، سب کچھ، لیکن جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے خودکشی کر لی جو حرام ہے، خودکشی کر لی جو حرام ہے۔ اگر تمہیں تکلیف ہوئی تھی تو اس پہ صبر کرتے، اللہ رب العالمین اس تکلیف کو تمہارے گناہوں کا کفارہ بناتا اور صبر کرتے تو اللہ تمہیں جنت دیتا، لیکن انہوں نے موت میں جلدی کر لی، تکلیف برداشت نہیں ہو سکی اور انتقال۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اندازہ لگائیے، ہم اور آپ چاہے کتنے جلد سے سن لیں، چاہے کتنی نمازیں پڑھ لیں، لیکن اگر ہمارا انتقال کے وقت، آخری عمر میں آخری وقت اگر ہمارا انتقال صحیح راستے پر اور صحیح عمل پر نہیں ہوا، اور آخری وقت کس کا کب آ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہم کل مر جائیں، کل موت آ جائے، کس کو معلوم ہے کب کس کا انتقال ہو جائے؟ کیا کسی نے گارنٹی لی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے میرا کاندھا پکڑا، یہ کاندھا، اخذ بمنکبی فقال یا عبداللہ کن فی الدنیا کعنک غریب او عابر سبیل اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء۔ اے عبداللہ اس دنیا میں مسافر کی طرح رہو، جب بستر پہ سونے جاؤ، جب رات میں بستر پہ سونے جاؤ تو صبح یہ مت سوچنا کہ ہم زندہ اٹھیں گے، اور جب صبح اٹھو تو یہ مت سوچنا کہ شام کو تم زندہ رہو گے، اور شام کا انتظار کرو، پتہ نہیں صبح یا شام تک تم مردوں میں لکھ کے جاؤ یا زندوں میں لکھ کے جاؤ، کیا معلوم جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا، پتہ نہیں صبح تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرنا، پتہ نہیں شام تک تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں لکھے جاؤ، کبھی ایسا مت کرنا، بس نیک عمل میں آگے بڑھو۔ اسی لیے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ رکھنا، نہیں اس کے بعد بھی کہی جاتی ہے کیا؟ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ صرف یہ دعا مت کرنا اللہ جب تک میں زندہ رہوں اسلام پہ رکھنا، نہیں یہ دعا بھی شامل کرنا کہ اے اللہ جب میرا انتقال ہو، میرا خاتمہ ہو تو اس وقت بھی ہم مومن رہیں، کیونکہ دیکھیے صحابی کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو پایا، زندگی بھر اسلام پہ تو رہے لیکن آخری وقت میں میرے بھائیو دیکھ لیجئے کہ انہوں نے خودکشی کر لی۔ آخری وقت میں خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ جائز نہیں ہے، خودکشی کرنے والے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ کتنے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، کتنے لوگ